ایک وادی میں، ایک گاؤں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ کرام پہنچے اور ان لوگوں کے سامنے باتیں ذکر کی. انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو تمہارے لیے یہ شرط ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے. پھر اگر تم اپنی جان مال اور اپنی وادی کا تحفظ چاہتے ہو تو مسلمانوں کو فدیہ یعنی کہ ٹیکس ادا کرو، جزیہ ادا کرو، تمہیں امان دیا جائے گا. انہوں نے جزیہ جمع کرنے کے لیے وقت لے لیا اور پورے گاؤں کے لوگوں کا حساب کتاب کیا گیا، کس کے گھر پر کتنا ٹیکس متعین کیا جائے گا. پھر اس وادی کا، اس گاؤں کا جو سردار تھا، اس کے ساتھ کچھ افراد اور کچھ مسلمانوں کے لشکر کے لوگ روانہ ہوئے. گھر گھر کے دروازے کھٹکائے اور لوگوں سے ٹیکس مانگا گیا. ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا اور اسے کہا، ان کو بتایا کہ ابھی حکومت تبدیل ہو گئی ہے. حکومت تبدیل ہو گئی ہے جناب. آج کے بعد کفار کی حکومت نہیں ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی. اندر سے ایک عورت نے پوچھا کہ اس کا حکمران کون ہوگا؟ بتایا کہ اس کا حکمران محمد بن عبداللہ. اچھا تو اس کا کیا مطالبہ، کیا ڈیمانڈ، کیا اس کی؟ بتایا کہ اتنا اتنا ٹیکس دینا ہوگا. تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے کر چلو، مجھے لے کر چلو اس کے پاس، میں بات کرتی ہوں تمہارے ٹیکس کی. لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا امیر ہے وہ، تمہاری اس کی بارگاہ میں کیا رسم؟ کہ مجھے لے کر چلو، میں بات کرنا چاہتی ہوں. اس خاتون کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے سامنے پہنچے. جب آقا علیہ السلام کے خیمے کے سامنے پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ خاتون گئی اور جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو کہنے لگے میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور آپ کی بہن شیمہ ہوں. حضور میں آپ کی بہن ہوں. آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن میری بارگاہ میں آئی. آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگایا. اسے وہ وقت یاد آ گیا کہ حضور جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے میں آپ کو نہلایا کرتی تھی، میں آپ کا خوبصورت لباس پہنا کرتی تھی اور آپ کو خوبصورت لباس پہنا کر میں اپنی وادی، اپنے گاؤں کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی. وہاں کی عورتیں اپنے بچوں کو لایا کرتی تھی، وہاں کی لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لایا کرتی تھی. وہ بتایا کرتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے. میں ان کے سامنے ذکر کرتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے. حضور میں آپ کو اٹھا کے پھرا کرتی تھی. حضور میں آپ کے خوبصورت چہرے کو دیکھا کرتی تھی. یا رسول اللہ میں آپ کی زلفوں کو سنوارا کرتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرد محبت سے اسے سینے سے لگایا، اپنے پاس بٹھایا. بہت دیر باتیں ہوتی رہی. جب وہ وہاں سے جانے لگی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ تحفہ پیش کر دوں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ. حضور آپ جو ارشاد فرمائے، آپ کو اجازت ہے، آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ کپڑے لاؤ. آقا علیہ السلام نے کچھ کپڑے حضرت بی بی شیمہ کو عطا کیے. پھر سرکار نے فرمایا نہیں کچھ اور کپڑے لاؤ. اس گاؤں کے جتنے افراد سرکار کی بہن کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، آقا علیہ السلام نے ہر کسی کو کپڑے عطا کیے، ہر کسی کو سواری کے جانور عطا کیے اور ہر کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کا راشن عطا فرمایا، ہر کسی کو. اور بلکہ فرمایا کہ تم اگر میرے پاس چل کے آئے ہو میری بہن کے ساتھ، فرمایا کہ اس کی وجہ سے پوری بستی کا ٹیکس بھی میں نے معاف کر دیا. یہ بہنوں کے حق ہوتے ہیں بھائیوں کے بعد. کتنا مان ہوتا ہے، کتنا فخر ہوتا ہے کہ بہنیں چل کے اپنے بھائیوں کے پاس آتی ہیں. کتنا مان ہوتا ہے کہ بہنیں چل کے اپنے بھائیوں کی بارگاہ میں جاتی ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بہنیں آتی ہیں تو بوجھ نہیں ہوتی، جب بہنیں آتی ہیں تو مصیبت کا سبب نہیں ہوتی. بہنوں کو دیکھ کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں کہ آ گئی بہن ہماری، اب کچھ خدمت کرنی پڑے گی، اب اس کے لیے اچھا کھانا پکانا پڑے گا، اب اس کو کچھ کپڑے دینے پڑیں گے. فرمایا نہیں بہنیں بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ بہنیں تو محبت کا آسرا ہوتی ہیں. فرمایا کہ اپنے ان وقتوں کو یاد رکھا کرو جب تمہاری یہ بہنیں تمہیں ماں بن کے پالا کرتی تھی، جب تمہاری یہ بہنیں تمہیں اچھے اچھے کپڑے پہنایا کرتی تھی، جب تمہارے بالوں میں کنگھا کیا کرتی تھی، جب یہ تمہاری بہنیں تمہاری آنکھوں میں سرمے ڈالا کرتی تھی، جب یہ بہنیں تمہیں کندھوں میں اٹھا کے پوری پوری بستی کے چکر لگایا کرتی تھی اور سب کو بتایا کرتی دیکھو میرا بھائی کتنا سونا ہے، میرا بھائی کتنا پیارا ہے. تو بہنوں کو دیکھ کے ماتھے پہ بل نہیں آتے، بلکہ بہنوں کو دیکھ کے خوشی کے اظہار ہوتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے بتا دیا کہ جب تمہاری بہن تمہارے پاس آئے تو اس کا کچھ حق ہوتا ہے، اس کا کچھ حق ہوتا ہے، کچھ مان ہوتا ہے اور اس حق اور مان کو دکھایا جاتا ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے اس پہلو پر عمل کر لیا جائے کہ بہنیں جب آئیں
تو بڑے فخر سے ملا جائے، بہنیں جب آئے تو بڑی خوشی سے ملا جائے، آقا علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو لے لیا جائے کہ جب گھر میں جائیں تو والدین کا احترام کیا جائے، والدین کی خدمت کی جائے، تو آپ یقین مانیے کہ ہمارے معاشرے کی آدھی مصیبتیں اسی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے خاندان کی آدھی لڑائیاں اس بات پر ہوتی ہیں کہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینا یا نہیں دینا۔ ہمارے خاندان کی آدھی لڑائیاں اس بات پر ہوتی ہیں کہ بہنیں جب گھر میں آتی ہیں تو بیوی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اب اسے سمجھائیں کہ اللہ کی بندی یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر پر حکومت بھی تمہاری ہے۔ میری بہن تو سال 6 مہینے بعد 2 دن کے لیے آتی ہے، میری بہن تو سال 6 مہینے بعد صرف 2 گھنٹے کے لیے آتی ہے، یہ ہفتے میں 1 آدھ دن کے لیے آتی ہے، تو اس کو خوشی سے برداشت کیا کرو، اس کو محبت سے برداشت کیا، 1 دن کی بات ہوتی ہے ساری، اس گھر پر تمہاری حکومت ہے۔ اپنی اگر بیوی کو یہ سمجھا لیا جائے، اور اگر اپنی بیوی کو یہ سمجھا لیا جائے کہ میری محبت بھی تمہاری، میں خود بھی تمہارا، تم صرف میرے والدین کا احترام کیا کرو، میرے والدین کا خیال کیا، تمہاری ہر جائز خواہش میں پوری کروں گا، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کروں گا، تمہاری ہر حاجت میں پوری کروں گا، بس تم میرے ماں باپ سے مسکرا کے بات کر لیا کرو۔ آپ یقین مانیے آپ کے خاندان کی آدھی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ 7 لوگوں کا جھگڑا، بہن بھائیوں کا جھگڑا، دیوران نند کا جھگڑا، اور بہن کا اور بیوی کا جھگڑا، یہ سارے ختم ہو جائے اگر تو ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان اور ہمارا ملک ایک بہترین ملک بن سکے، ایک بہترین خاندان بن سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پہلو ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت صرف سننے کے لیے نہیں ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ حضرت بیان فرما رہے تھے نا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق 2 طرح کے ہیں، عملی اور علمی، سیکھ کر پھر عمل کرنے والے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت بھی اسی طرح ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت کی بھی یہ پہلو ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کو سیکھا جائے اور سیکھ کر پھر اس پر عمل کیا جائے۔ یہ کارنر میٹنگ جو ہوتی ہے نا، ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرام، یہ انتہائی بہترین ہوتے ہیں، اس لیے بہترین ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اپنے مقصد کی بات اس احسن انداز میں کی جاتی ہے جو ہزاروں کے مجمع کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ تو اس میٹنگ کا، اس کارنر مجلس کا، اس چھوٹی سی محفل کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آج ہمارے جو یہاں پر جوان موجود ہیں وہ دل میں یہ تحیہ کر لیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت سے پیش آئیں گے۔ یہاں پر موجود حضرات یہ تحیہ کر لیں کہ